السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق میں آپ کے سامنے سورۃ قصص کی تفسیر اور اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ توجہ سے فرمائیں اور غور کریں۔ آل اسٹوڈنٹ، کڈس، میل فیمیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے، دنیا پر مغرور نہ ہو۔ تو یہ سورۃ قصص میں اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ، تفسیر، خلاصہ بیان کروں گی، اور اس میں خصوصاً قارون کا ذکر آیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ سورۃ قصص کا بقیہ حصہ۔ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغی، قارون موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا۔ علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اس کا بھی ذکر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قارون موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا۔ علیہم آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے کئی زور آور مرد تھک جاتے تھے۔ اذ قال لہ قومہ، جب اس کی قوم نے کہا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، اترا مت، اللہ کو اترانے والے نہیں بھاتے۔ اب یہ کاٹ دیں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق سورۃ قصص کا ہی بقیہ حصہ پیش کروں گی آپ کے سامنے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قارون کا ذکر آتا ہے۔ تو غور فرمائیں، آل اسٹوڈنٹ، کڈس اور میل فیمیل سب کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ میرا درس ہدایت پر مبنی ہے، ہدایت، حقائق اور حقانیت کے پر مبنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں اپنا درس شروع کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ دنیا پر مغرور نہ ہو، تو یہ عنوان میں نے دیا ہے اسے، اس آیات کا۔ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغی، قارون موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا۔ علیہم وآتیناہ من الکنوز ما، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ، یعنی ان پر، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی زور آور، بالعصبۃ اولي القوۃ، یعنی کئی زور آور مرد تھک جاتے تھے۔ اذ قال لہ قومہ لا تفرح، جب اس کی قوم نے کہا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، اترا مت، اللہ کو اترانے والے نہیں بھاتے۔ تو ناظرین، اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ عربوں نے ان ستاروں کا نام
नसूर रखा था जो बारिश के मौसम के शुरू में मशरिक की तरफ से निकलते थे। फिर इसके मानी गालिब आने के हो गए। यहाँ ये मुराद है कि इसकी कुंजियाँ कई मर्द उठाते थे, इसके ताकत पर गालिब आ जाते थे, यानी उनकी ताकत इन कुंजियों के बोझ से दब जाती थी। ला तफर्रा मत इतराओ। पहली आयतों में इंसान से कहा गया कि अपने ध्यान दुनिया से हटाए और आखिरत की तरफ तवज्जो करे। दुनिया कोई दिन की है, यहाँ का साजो सामान मालो दौलत ढलती छाँव है। हमेशा रहने वाली दौलत वो है जो अल्लाह आखिरत में अपने अतात गुजार बंदों को अता फरमाएगा। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ कारून का किस्सा बयान किया जा रहा है। कानून बनी इसराइल ही में से था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये चालाक आदमी था, इसे मौका मिला तो इसने दूसरों को दबाकर धोखे दे देकर खूब दौलत इकट्ठी कर ली और लगा इतराने। इसके पास इस कदर पैसा हो गया कि इसकी तिजोरियों की कुंजियां कई हट्टे कट्टे आदमी उठाकर ले चलते तो थोड़ी देर में थक जाते थे। तो नाज़रीन, इतनी दौलत पाई तो अकड़ गया और लगा इतराने और शेखी बिखारने। कौम की समझदार लोगों ने कहा कि मालदार होने पर मत इतरा। अल्लाह सुब्हान ताला को वो लोग अच्छे नहीं मालूम होते जो पैसे पर इतराते हैं और इस पर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कारून ने अपने मकरो फरेब से लोगों को लूट कर बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया था और जब पैसा वाला हो गया तो ऐसी हरकतें करने लगा जिससे आम लोगों को बहुत दुख होता था। तो नाज़रीन, वब्तगी फीमा अताकल्लाहु हुद्दार आखिरात, और जो तुझको अल्लाह ने दिया है इससे आखिरत कमा ले। वला तनसा नसीबा का मिनत दुनिया व आहसिन, और दुनिया में से अपना हिस्सा मत भूल और भलाई कर आहसिन कमा आसाना, भलाई कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है। आसनल्लाहु इलैका, जैसे अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है। और वला तबगिल फसादा, और मुल्क में खराबी मत फैला फिल अर्दी, और अल्लाह को इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह को खराबी फैलाने वाले नहीं भाते। काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मी इंदी, कहा ये माल तो मुझे एक हुनर से मिला है जो मेरे पास है। यानी फिरौन ने इसके जवाब में कहा कि ये जो माल मेरे पास है वो मेरे इल्म और हुनर की वजह से मुझे मिला है। मुझे नाउज़ बिल्लाह कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से ये माल नहीं मिला। तो बाज़ लोग पैसा वाले होते हैं और ओछापन दिखाने लगते हैं। इनमें इतनी नहीं होती कि दूसरों को अपने तर्ज अमल से दक ना करे। तो नाज़रीन, कारून जो था वो बदमाशों को यार बनाता और उनको कत्लो गार्द अगवा और दूसरों पर धौंस जमाने के लिए अपना आला कार बनाता। गर्ज जो जी चाहता करता, यही तो दौलतमंदों के शुगल रहे। और कारून का भी यही शेवा था। कारून में ये सब कुछ था। अक्लमंदों ने उसे समझाया कि देख, एक दिन मरना है, इस दौलत से कुछ आखिरत भी कमा ले। दुनिया में तो थोड़े ही दिन रहना है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, तू भी उसकी मखलूक से नेक सलूक कर। अपने गिर्द हमायती इकट्ठे करके मुल्क में फसाद मत फैला। अल्लाह को फसाद फैलाने वाले पसंद नहीं है। फसादी एक ना एक दिन तबाह होकर रहता है। तो नाज़रीन, कारून ने सुनकर वही जवाब दिया जो आज भी दौलतमंदों की ज़बान पर है। इसने कहा, तुम मुझे नसीहत करने वाले कौन होते हो? ये दौलत तो मैंने अपने हुनर से कमाई है। ये मेरी चालाकी और होशियारी से ये दौलत मुझे मिली है।
اور اب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے دی ہے، ایسا ہی تھا تو تمہیں کیوں نہ دے دی۔ تو ناظرین، قارون کی نادانی، ارشاد ہے کہ نادان یہ نہ سمجھا کہ اللہ اس سے پہلے سرکشوں کو تباہ کر چکا ہے جو تخت و تاج کے مالک تھے اور جن کے پاس دولت چاروں طرف سے کھینچی چلی آتی تھی، لشکر بھی بے شمار تھا۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا چشم زدن میں تخت الٹ دیا، نہ وہ سلطنت رہی اور نہ وہ دولت۔ جن لوگوں نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا اور رسولوں کی بات کو ٹھکرا دیا، ان سے ان کے گناہوں کے بابت پوچھنا بیکار ہے۔ وہ کھلم کھلا مجرم ہے، قدرت کی ہر چیز ان کے مجرم ہونے پر گواہ ہے۔ ادھر فرشتے ان کے ہر کام کو جو قانون و فطرت الہی کے خلاف کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کے اندر گناہ اور جرم کی مد میں لکھ رہے ہیں۔ پھر مجرموں سے سوال کیا کہ کیا ضرورت؟ قارون نے سمجھانے والوں کی ایک نہ سنی اور ایک دن خاص طور پر بڑی شان و شوکت سے اپنی آرائش اور زیبائش کے ساتھ بن سنور کر بڑے ٹھار سے نکلا۔ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے طلبگاروں کے منہ میں پانی بھر آیا، کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا ہمیں بھی ایسا ہی مال اور ساز و سامان نصیب ہوتا جیسے قارون کو ملا ہے۔ یہ بڑا ہی بھاگوان ہے، یہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑے نصیبے والا ہے، اس کے سارے ارمان پر پورے ہوئے بڑے مزے سے زندگی بسر کرتا ہے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر سمجھدار لوگ جو حقیقت سے آگاہ تھے بولے کم بختو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس عارضی چمک دمک میں کیا رکھا ہے؟ یہ کتنے دن کی ہے؟ اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے اللہ کے ہاں جو سامان عیش تیار ہے اس کے آگے یہ کیا چیز ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن وہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو دنیا میں بڑے لوگوں کو دیکھ کر بے صبری سے جزو فرو نہیں کرتے تھے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کے دیے پر قناعت کر کے اس کے احکام بجا لانے میں لگے رہتے تھے، دنیا داروں کی سی زندگی کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، قارون نے دولت کی ہستی میں نہ سمجھ سکا کہ کائنات پر جس کا اختیار ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ کسی کی کیا ہستی ہے جو اس کے سامنے چوں کر سکے؟ وہ کم بخت اوروں کے منہ تو آتا ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی الجھ پڑا اور ارشاد ہے کہ ہم نے اس کے گھر بار اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، پھر اسے نہ اس کی حمایتی بچا سکے اور نہ وہ آپ بچ سکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اس کا دھنسنا دیکھ کر وہی لوگ جو کل تک اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے تھے بول اٹھے۔ بات تو یہ نکلی ہے کہ اللہ اپنی حکمت سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بہت سا دے، جسے چاہے کم دے۔ دولت مندی اسی بات کی نشانی نہیں کہ دولت مند اللہ کو بھی پسند ہے۔ ناظرین، آگے ارشاد ہے کہ بات تو یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، دنیا کا مال اور دولت جاہ و مرتبہ کوئی چیز نہیں، کوئی دن کا ہے، اصل چیز آخرت ہے، وہاں کا آرام اور آسائش ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ کان کھول کر سن لو، آخرت کا گھر ہمیشہ کی مسرت والا ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے جو دنیا میں اوروں سے بڑا بن کر رہنے کی دھن میں نہیں لگے رہتے اور فساد نہیں پھیلاتے۔ یہ کیونکہ فساد کی جڑ یہی ہے کہ آدمی یا آدمیوں کا کوئی گروہ اوروں سے دنیاوی ساز و سامان میں بڑھ چڑھ کر رہنا چاہے۔ جو لوگ بڑا بننے کے جنجال میں نہیں پھنستے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے بری باتوں سے بچتے ہیں اور تواضع اور انکسار اختیار کرتے ہیں،
انہی کا انجام اچھا ہوگا, وہی آخرت میں فلاح پائیں گے. تو ناظرین, میں نے اس صورت میں قصاص کا ذکر آیا تھا, وہ آپ کے ساتھ قصاص صورت اور اس میں قارون کا ذکر تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الجھنے کے سبب اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی. وہ مغرور تھا اور غرور کرتا تھا اپنی دولت پر, تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں مال و دولت کے دھسا دیا. تو ناظرین, میں اپنا درس کمپلیٹ کیا سورۃ قصص کا, تو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, فرعون اور قارون اپنے ساتھیوں سے مل کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اذیتیں پہنچائی اور تکلیفیں پہنچائی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام یہ جتنے بھی ان کے ساتھ مرحلے پیش آئے یا جس مشکلات میں وہ دوچار ہوئے, میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. لہذا آج بچوں سے, اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح پڑھ لیں جو میں نے ان کو درس میں پڑھایا ہے, توجہ اور غور سے, تاکہ امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کر سکو. اسٹوڈنٹ 9th کلاس کے, اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, لہذا توجہ سے پڑھیں اور غور سے یاد کریں تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ. اب میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.